بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے توبہ سے متعلق کچھ باتیں ذکر فرمائی تھیں۔ اب کتاب الدعوات میں دعاؤں کی کتاب میں توبہ اور استغفار کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ جب گناہوں کی گندگیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور توبہ نہیں ہوتی تو اس کی باقی دعائیں بھی پھر قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے استغفار سے متعلق کچھ احادیث ذکر فرمائی، پھر توبہ سے متعلق آج باب باندھا۔ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ استغفار اللہ سے معافی مانگنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت انسان کر سکتا ہے، اور توبہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر گناہوں پر ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ فرما رہے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ سے استغفار کرو اور پھر اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ تو قرآن مجید کی آیت امام بخاری نے پیش کی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی رحمہ اللہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ نصوحا کے کیا معنی؟ نصوحا کے معنی سچی توبہ، خالص توبہ اللہ سے کرو، جس میں نے عرض کیا 4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، گناہوں پر آئندہ نہ کرنے کا عزم انسان اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر شرط یہ ہے کہ جو گناہ ایسے ہیں جس کی تلافی ہو سکتی ہے، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، ان کی توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ انسان اس کی قضا شروع کر دے۔ حقوق العباد ہے، 1 روپیہ بھی کسی کا اپنے اوپر ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، توبہ سے معاف نہیں ہوگا، اس کا حل کرنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ خالص توبہ۔ باقی اگر صرف توبہ توبہ انسان زبان پر کہے تو یہ توبہ نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک دیہاتی توبہ توبہ کر رہا تھا، فرمایا ہذہ توبۃ الکذابین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ پوچھا گیا سچی توبہ کیا ہے؟ فرمایا التوبۃ والندامہ، التوبۃ والندامہ، توبہ تو یہ ہے کہ انسان کو ندامت ہو، احساس ہو، افسوس ہو اپنے کیے کا۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے جو توبہ ہوتی ہے یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔ پھر فرمایا حارث بن سوید فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اس میں سے ایک بات اپنی طرف سے کہی، اور صحابی بھی جو بات کہے اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔ فرمایا جو بات اپنی طرف سے کہی وہ تو یہ تھی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اتنا ڈرتا ہے جیسے کوئی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے ڈر لگ رہا ہو کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا۔ اور جو فاجر ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ایک مکھی ناک پر بیٹھی اور اس نے یوں ہاتھ کے اشارے سے اس مکھی کو اڑا دیا، تو وہ کتنا معمولی سا کام ہے۔ تو جو فاجر ہوتا ہے وہ جس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے وہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی صحرا پر گیا ہو، وہاں اس کی ہلاکت کا سامان ہو گیا ہو، اور اس کے پاس اس کی سواری جس پر کھانا تھا پینا تھا وہ قریب میں اس نے رکھی اور سر کسی جگہ پر رکھ کر سو گیا۔
आंख खोली तो सवारी अपने सारे सामान के साथ जा चुकी थी। अब उस पर गर्मी की शिद्दत हो गई, प्यास की शिद्दत हो गई, और अब दोबारा उस जगह जाकर वो लेटा कि अब मैं तो दोबारा उठूंगा नहीं। फिर अचानक उसकी वो आंख खोलता है, और उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी सवारी उसके साजो सामान के साथ उसके सामने है। तो उसे कितनी खुशी होगी। मायूसी के बाद दोबारा सवारी मिल गई। तो अल्लाह को भी अपने बंदे की तौबा से, जब वो सच्ची तौबा करता है, उस शख्स से भी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि बंदा अपने आप को नुकसान से बचा लेता है। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। गुनाह जब इंसान करता है उसका अपना नुकसान है। और एक बच्चा अगर कोई गलत काम छोड़ दे तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो अल्लाह भी हमारी तौबा से इतने ही खुश होते हैं। तो हमें चाहिए कि जब गुनाहों के अंदर हम मुब्तला हैं, जब कसरत से तौबा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह हमारे एक दिन छूट जाएंगे। और जब दुआ के लिए हम हाथों को उठाएं, इमाम बुखारी यहाँ ये साबित करना चाह रहे हैं, तो पहले अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो, कि जब अल्लाह के करीब हो जाओगे तो जो भी मांगोगे अल्लाह जरूर तुम्हें अता कर देंगे। अल्लाह भाई हम सबको सच्ची तौबा की भी तौफीक नसीब फरमाए, और हमारी तौबा को भी अल्लाह अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, व फअल बिना मा अंता अहलु, व इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم